بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا بڑی نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ، اور وہ انفارمیشن جو کہ مصدقہ دستاویزی کہ کس طرح پاکستان کے خلاف جو امریکہ میں پی ٹی آئی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر ایک نیا محاذ کھول چکی ہے۔ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ عمران نیازی کو بچانے کے لیے جھونک دیے گئے ہیں، اور کرنا یہ ہے کہ عام انتخابات کو سبوتاژ کیا جائے، ریاستی اداروں اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو افواج پاکستان ہیں ان کو بدنام کیا جائے۔ پھر ایسی ایسی تفصیلات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ چیزیں چونکہ ڈاکومنٹڈ ہیں، کچھ تفصیلات جس کے میں نے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے 2024 کے جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے بہت زیادہ منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ بھاری سرمایہ کاری کا بھی اس میں جو ہے وہ انکشاف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو نئی منصوبہ بندی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق کے اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے، عمران خان کو رہا کروایا جائے، اس کی ضمانت کروائی جائے اور اس کے کیس کو عالمی سطح پر اچھالا جائے، صرف انسانی حقوق کا جو ہے وہ بہانہ بنا کر۔ اور اس مقصد کے لیے پی ٹی آئی اوورسیز ارکان اور مختلف کرداروں نے لاکھوں جو ڈالر ہے وہ فراہم کیے ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق یہ رقم 5 کروڑ ڈالر ہے جو کہ جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈلوایا جائے، اور پھر جو اس وقت سنگین نوعیت کے 5 کیسز ہیں جس میں عمران خان براہ راست ملوث ہے، وہ اپنے جرائم کی سزا میں اس کے لیے عمران خان کے لیے یعنی کہ وہ NRO جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے جو بیرونی حمایت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر صرف 5 قانونی کیسز کو بڑھا چڑھا کر 200 کیسز کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ 200 کیسز ہیں، حالانکہ جن میں یہ براہ راست ملوث ہیں وہ 5 کیسز ہیں۔ اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو 9 مئی کے جو پھندے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے، جو 9 مئی کا پھندا ہے، اس سے بھی نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا، اور مسلح افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا بھی ان کے اہداف میں جو ہے وہ شامل ہے۔ دوسری بات کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس کو متنازع بنایا جائے، اور پی ٹی آئی کو مقبول ترین جماعت جو ہے وہ ظاہر کیا جائے، جو کہ جتنے سروے آ چکے ہیں اب وہ اس میں نہیں ثابت نہیں ہو رہی۔ منصوبے پر عمل درآمد کی شروعات کی گئی ہیں۔ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے کچھ ثبوت بھی حاصل کیے ہیں، کچھ دستاویزات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ اخباروں کو، انٹرنیشنل اخباروں کو، میڈیا کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی پوری جو پلاننگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے کرنا بھی ہے کہ امریکی عوائن نمائندگان اور انسانی حقوق کے اداروں میں قراردادیں جمع کروائی جا چکی ہیں، ماضی میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت نواز رکن کانگریس کے ذریعے امریکی عوائن نمائندگان میں پاکستان اور اداروں کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی۔ یہ لابی گروپ پہلے سے پاکستان مخالف بیانیہ تشکیل دینے میں مصروف ہے، جس کا پی ٹی آئی سے براہ راست تعلق اور گٹھ جوڑ ہے۔ اور اب یہ بھی ایک میں آپ کو خبر دیتا جاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا بیانیہ اجاگر کرنے کے لیے ایک رپورٹ ICCRP میں بھی پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن یہ ہے ہیومن رائٹس کا، اس میں بھی یہ پیش کی جا رہی ہے۔
اور انسانی حقوق اداروں میں مشترکہ رپورٹ پیش کروانے پر بھی بھاری سرمایہ کاری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر پاکستانی حکومت اور افواج پاکستان کی کردار کشی کے لیے انتہائی جو متعصبانہ دستاویزی فلم وہ بھی تیار کر لی گئی ہے، جو کہ جلد ریلیز کر دی جائے گی۔ پھر امریکی اور مغربی میڈیا میں مزید سپانسرڈ پیڈ آرٹیکلز کی اشاعت کی جائے گی۔ پاک فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ پھر 9 مئی واقعات کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کرنے کے لیے مزید لابیسٹ فرمیں بھی ان لوگوں نے ہائر کی ہیں۔ 2 سے 3 سینئر حاضر سروس فوجی افسروں کا نام بھی من گڑت اور جھوٹی کہانی میں ان لوگوں نے شامل جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب جو دستاویزات ان کے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو اسی وجہ سے تاکہ آپ کو مصدقہ انفارمیشن دے سکوں کہ امریکہ میں ایک لابیسٹ فرم کی خدمات بھی اسی سلسلے میں حاصل کی گئی، جس نے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کرنے والی رپورٹ چھپوانے کے لیے ایک امریکی سینیٹر کو $1.5 لاکھ جو ہیں وہ ادا کیے، اور ISI پر پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کو دھمکیاں دینے کا الزام لگانے پر عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے میں FBI کی رپورٹ شامل کرانا بھی شامل ہے۔ پھر آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے باتیں سوشل میڈیا میں پہلے سے زیر گردش ہیں، ہم بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ خبریں اور تجزیہ شائع کروانا آپریشن گولڈ سمتھ کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بھی 5 کروڑ جس طرح میں نے کہا کہ مختص کیے جا چکے ہیں مختلف یوٹیوبر میں۔ اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ جب وہ گھوڑا ہے عادل راجہ اس نے رکھ لیا، کچھ جو باقی ساتھی تھے ان کو پیسے نہیں دیے، ان کی آپس کی بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور ماضی میں بھی مخصوص سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف نے تقریباً $25,000 ہر مہینے پیمنٹ کے عوض امریکی فرم پاریا کنسلٹنٹس LLC کی خدمات حاصل کی تھی، اور بیرون ملک بیٹھے مخصوص جماعت یعنی کہ تحریک انصاف کے جو حامی ہیں فنڈنگ استعمال کر کے گھوسٹ جعلی یعنی کہ بھوت رائٹرز کے ذریعے بے نامی آرٹیکلز لکھوا کر عوام میں انتخابات سے متعلق مایوسی اور گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب پاکستان مخالف جو آرٹیکلز ہیں 18 دسمبر 2023 کو دی انٹرسیپٹ، 4 جنوری 2024 کو دی اکانومسٹ، 19 جنوری 2024 کو نیو یارک ٹائمز، 19 جنوری 2024 کو پھر الجزیرہ، 19 جنوری 2024 کو BBC اردو، اور 25 جنوری 2024 کو الجزیرہ، اور 27 جنوری 2024 BBC اردو میں شائع ہو چکے ہیں، کروائے جا چکے ہیں، پیمنٹ کی گئی ہے۔ یہ دستاویزات آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ مخصوص ایجنڈے پر کاربن جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے پہلے بھی جو گرا تھا، کریش ہوا تھا لسبیلا میں، اس میں بھی ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ بعد ازاں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا کے 18 بھارتی اکاؤنٹس اس مخصوص یعنی کہ تحریک انصاف کے گٹھ جوڑ سے لسبیلا حادثے پر عوام میں مایوسی اور بے چینی پھیلانے میں مصروف تھے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک منظم اور مضمون پروپیگنڈا کمپین مخصوص یعنی کہ تحریک انصاف کے جڑے اکاؤنٹ سے چلائی گئی، اور تحریک انصاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور فارن لابیز کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر چکی ہے پاکستان کی دشمنی میں۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں ایک مرکزی کردار، ہم تو بشرا پیرنی کو چور کہتے تھے، لیکن اس میں ایک جمیمہ کا جو کردار ہے اس کو آپ مت بھولیں، اس نے بھی اس میں بڑا کردار وہ پس پردہ رہ کر یہودی لابیز کے ساتھ، انٹرنیشنل لابیز کے ساتھ مل کر عمران خان کو ان تمام کیسز سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، ان کے لیے NRO حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں نے جس طرح بتایا کہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کیے گئے ہیں تاکہ عمران خان کو، کیونکہ ان کا جو منصوبہ تھا عمران خان کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، وہ پورا نہیں ہوا، تو لہٰذا اب وہ پس پردہ رہ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مختلف لابیس فرم ہائر کرنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، باقی معاملات میں بھی اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو بشرا پیرنی تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے، جو رول جمیمہ اس وقت پس پردہ رہ کر ادا کر رہی ہے، چھپی رستم نکلی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صرف بشرا پیرنی یہ سارے معاملات کی جڑ ہے، وہی جو ہے وہ کمالات دکھا رہی ہے، لیکن جمیمہ جو ہے وہ ظاہر عمران خان کے 2 بچوں کی ماں ہے،
ٹہریان کی بھی وہی پرورش کر رہی ہے، تو لہٰذا اس نے بھی اپنا جو رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی مختلف لابیز کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈلوا رہی ہے تاکہ عمران خان کو جہاں سے نکلوایا جا سکے، اس کے کیسز معاف کروائے جا سکیں، اور اس کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کی سازش بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا۔ پاکستان زندہ باد۔